السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاستبقوا الخیرات، صدق اللہ العظیم۔ وبلغنا رسوله النبی الامین المکین المعین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا حضور رحمت عالم نور مجسم دائی حلیمہ کے حلیم، امت کے غمخوار، ہم غریبوں کے غم گسار، جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود و سلام کا تحفہ پیش کریں۔ پڑھیں باواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا بے پناہ احسان و کرم کہ اس کی خاص توفیق سے ہم اور آپ تمامی لوگ آج ایک مرتبہ پھر اس کے پاکیزہ گھر میں نماز جمعہ کی ادائیگی کے حوالے سے حاضر ہیں۔ دعا ہے پروردگار عالم اس ادا کی جانے والی نماز کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور نماز جمعہ کی طرح 5 وقت نماز کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے۔ خطبہ مشرفہ کے بعد میں نے قرآن مقدسہ کی آیت کریمہ کے ایک ٹکڑے کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے فاستبقوا الخیرات، اور تم لوگ نیکی میں آگے بڑھو۔ جس دور میں ہم اور آپ اس وقت زندگی گزار رہے ہیں وہ کمپٹیشن کا دور ہے۔ ہر کوئی ہر کسی سے آگے بڑھنا چاہتا ہے، اور اس حوالے سے بندہ کوششیں بھی کرتا ہے، مگر ہم اور آپ دیکھیں کہ ہم جو ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں یا کر رہے ہیں وہ دنیاوی معاملات کے اندر، بھئی میرا مکان اس کے مکان سے اچھا ہونا چاہیے، میرے کپڑے اس کے کپڑوں سے اچھے ہونے چاہیے، میری گاڑی اس کی گاڑی سے اچھی ہونی چاہیے، میرے بچے اس کے بچوں سے اچھی تعلیم حاصل کرنی چاہیے، میرے پاس اس سے زیادہ دولت ہونی چاہیے۔ یعنی انسان آج جو کسی سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے تو وہ دنیاوی معاملات کے اندر، خیر آپ دنیا کے اندر مال کمائیں، اچھا مکان بنائیں، اچھے کپڑے پہنیں، اس سے کسی نے آپ کو منع نہیں کیا ہے، لیکن آؤ قرآن کی بارگاہ میں چلے اور قرآن سے چل کر کے پوچھیں، اے قرآن تو بتا پروردگار عالم نے انسان کو کس چیز میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا حکم دیا ہے؟ تو اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے فاستبقوا الخیرات، اگر تمہیں کسی سے آگے بڑھنا ہے کسی کام کے اندر تو پھر نیکی میں آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ مال کو ختم ہو جانا ہے، گاڑیوں کو ختم ہو جانا ہے، کپڑوں کو پرانا ہو جانا ہے، اس دنیا کو بھی ختم ہو جانا ہے، مگر
انسان مر کر کے قبر میں بھی چلا جائے گا اس کی نیکی اس کو فائدہ دیتی ہوئی نظر آئے گی، حتیٰ کہ قیامت کے دن بھی بندے کو اس کی نیکی فائدہ دیتی ہوئی نظر آئے گی۔ یہی وجہ ہے کہ میرے رب نے فرمایا اگر تمہیں کسی سے سبقت کرنی ہو، کسی سے آگے بڑھنا ہو تو پھر آگے نیکیوں کے اندر بڑھا جائے۔ اس حوالے سے اگر ہم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی زندگی کا مطالعہ کریں، صحابہ کرام کے بعد تابعین، تبع تابعین، بزرگان دین رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی زندگی پڑھیں تو ہم کو یہ پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اگر ایک دوسرے میں وہ کسی سے بڑھنے کے حوالے سے فکر کرتے تھے کسی چیز میں تو نیکی کے اندر فکر کیا کرتے تھے۔ گزشتہ جمعہ جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک زندگی کے حوالے سے کئی چیزیں عرض کی گئی، اس کے اندر ایک واقعہ بھی عرض کیا گیا تھا کہ جب غزوہ تبوک کے موقع پر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مال لانے کے لیے کہا تھا صحابہ سے، تو جناب عمر بھی اپنے گھر گئے تھے اور ابو بکر صدیق بھی اپنے گھر گئے تھے۔ تو راستے میں عمر فاروق اعظم یہی تو سوچ رہے تھے کہ آج نبی کی بارگاہ میں عمر سے زیادہ مال پیش کرنے کے اندر کامیاب ہو جاؤں گا، آج ابو بکر سے میں زیادہ مال لے کر کے آؤں گا حضور کی بارگاہ میں۔ تو جب ان کی زندگیوں کو پڑھا جاتا ہے تو یہ محسوس ہوتا ہے صحابہ کی ہمیشہ یہ کوشش ہوتی تھی کہ ہم نیکیوں کے اندر ایک دوسرے سے آگے بڑھیں، نیکیوں کے اندر ایک دوسرے سے سبقت کریں۔ یہاں تک کہ صحابہ کرام کی مبارک زندگیوں کے اندر یہ بھی ملتا ہے کہ جب اذان کا وقت ہوتا تھا تو ہر صحابی کی یہ فکر ہوتی تھی اذان میں لگاؤں گا، اذان میں لگاؤں گا، اذان میں لگاؤں گا، یہاں تک کہ ان کے درمیان قرآن اندازی کی جاتی تھی اور جس کا نام قرے میں نکل جاتا تھا پھر وہی اذان لگاتا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہیں معلوم تھا کہ اذان دینے پر بندے کو اللہ نیکیاں کتنی عطا فرماتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی بندہ اذان دیتا ہے اور جہاں تک اس کی آواز پہنچتی ہے، جتنی چیزیں اس آواز کے دائرے میں آتی ہے ساری چیزیں اذان دینے والے کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ تو آپ دیکھیں یہ ساری برکتیں، یہ ساری فضیلتیں ان کی نگاہوں کے سامنے تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اذان دینے کے اندر وہ اس طریقے سے فکر مند ہو جاتے تھے۔ پہلی صف کی فضیلت بڑی بیان کی گئی نماز کے حوالے سے۔ صحابہ کی یہ کیفیت تھی کہ پہلی صف کے اندر جب بیٹھنے کی باری آتی تو ہر صحابی یہ چاہتا کہ میں جلدی سے مسجد پہنچ کر کے پہلی صف میں بیٹھ جاؤں، میں پہلی صف میں جلدی سے مسجد پہنچ کر کے بیٹھ جاؤں۔ یہ کیفیت تھی ان کی، یہ حال تھا ان کا، کس حوالے سے؟ نیکیوں کے اندر ایک دوسرے سے بڑھ جانے کے حوالے سے۔ اگر کسی دن راستے کے اندر یا جنگل کے اندر کسی علاقے کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے کسی لشکر نے پڑاؤ کیا ہوتا کہ بھئی رات ہو گئی، رات یہیں پر گزار لو، صبح کو ہم یہاں سے روانہ ہو جائیں گے، دو صحابہ کی ڈیوٹی لگائی جاتی کہ تمہیں پورے اس لشکر کا خیال رکھنا ہے تاکہ کوئی دشمن آ کر کے کسی کو تکلیف نہ پہنچا دے۔ تو اللہ اکبر، حال یہ ہوتا کہ ایک صحابی دوسرے سے کہتا کہ بھئی خیال تو ایک بندہ بھی رکھ سکتا ہے، کیا ہی بہتر ہو کہ آدھی رات میں نماز پڑھ لیتا ہوں، آدھی رات تم خیال رکھ لو، پھر آدھی رات تم نماز پڑھ لینا، آدھی رات میں خیال رکھ لوں گا۔ یہ ان کا حال ہوتا نیکیاں کرنے کے حوالے سے، یہ ان کی کیفیت ہوتی نیکیوں کے اندر ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے کے حوالے سے۔ ایک روایت جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آپ دیکھیں، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے یہ عظیم صحابی جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی عظمتیں، بڑی شانیں، بڑی بزرگیاں عطا فرمائی، جن کو یہ شرف میرے اللہ نے عطا فرمایا کہ جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وہ عظیم صحابی ہیں کہ نبیوں کے بعد اس امت کے اندر اگر سب سے افضل و اعلیٰ مقام کسی ذات کا ہے تو وہ جناب سیدنا ابو بکر صدیق کا ہے۔ مگر آپ دیکھیں جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نیکی کرنے کا شوق،
کیسا جذبہ تھا ان کے دل کے اندر نیکی کے حوالے سے۔ فجر کی نماز میں جب صحابہ حضور علیہ السلام کے پیچھے پہنچے، نماز پڑھنے کے بعد حضور علیہ السلام نے اپنا رخ صحابہ کی طرف کر لیا اور ارشاد فرمایا، میرے صحابہ بتاؤ آج تم میں سے روزہ کس نے رکھا ہے؟ سارے صحابہ خاموش۔ جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے، یا رسول اللہ میں نے آج نفلی روزہ رکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، آج تم میں سے بیمار کی عیادت کس نے کی ہے؟ تو صحابہ سوچنے لگے ابھی تو فجر کی نماز کا وقت ہے، بھلا اس وقت کیسے عیادت ہو جائے گی؟ لیکن پھر جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ جب نماز کے لیے مسجد آ رہا تھا تو راستے کے اندر آپ کے ایک صحابی کی طبیعت خراب ہے، اس حوالے سے مجھے رات کو پتہ چل گیا تھا، تو آتے آتے میں ان کے یہاں ان کی عیادت کر کے آیا ہوں، آج عیادت بھی میں نے کی ہے۔ پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، آج مسکین کو کس نے کوئی چیز عطا کی ہے؟ غریب کو کس نے کوئی چیز عطا کی ہے؟ صحابہ کہتے پھر ہم سوچنے لگے صبح صبح کا وقت ہے، بھلا مسکین کو کون کیا دے سکتا ہے؟ مگر جناب سیدنا ابو بکر صدیق پھر کھڑے ہوئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ دروازے پر ایک سائل کھڑا تھا، مسجد میں داخل ہونے سے پہلے میں نے اس کو کچھ عطا کر دیا ہے۔ یہ جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس نیکی کے حوالے سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پوچھتے ہیں، ابو بکر عرض کرتے، آقا یہ نیکی آج میں نے کی ہے، یہ نیکی آج میں نے کی ہے۔ یہاں سے دو باتیں پتہ چلتی ہے، ایک بات تو یہ پتہ چلتی ہے کہ صدیق اکبر کو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک مجاز کا علم تھا کہ مسجد میں جانے کے بعد حضور نے یہ پوچھنا ہے تو چلو یہ نیکیاں کر کے چلتے ہیں، یا پھر میرے نبی کو اس بات کا علم ہے کہ ابو بکر فلاں نیکی کر کے آ رہا ہے، تو آنے کے بعد آنے والوں سے فلاں نیکی کے بارے میں پوچھا جائے۔ لیکن عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، کیسا شوق تھا انہیں نیکیاں کرنے کا، کیسا جذبہ تھا ان کے دلوں کے اندر نیکی کرنے کا۔ پھر میرے آقا نے مزید فرمایا، ابو بکر قیامت کے دن جنت کے 8 دروازوں میں سے ہر دروازے کا الگ الگ نام ہے، کسی دروازے سے نمازی کو داخل کیا جائے گا، کسی دروازے سے روزہ دار کو داخل کیا جائے گا، کسی دروازے سے صدقہ و خیرات کرنے والے کو داخل کیا جائے گا۔ صدیق اکبر نے عرض کیا، آقا کیا کوئی ایسا بھی ہے جسے جنت کے 8 دروازے بلائیں گے؟ میرے نبی نے فرمایا، ہاں ابو بکر وہ تم ہو کہ کسی کو کسی دروازے سے داخل کیا جائے گا، مگر جنت کے 8 دروازے جسے پکاریں گے اسے ابو بکر کہا جاتا ہے۔ وہ جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑی عظمت ہے، مگر آپ دیکھیں نیکیوں کا کتنا شوق، کیسا جذبہ تھا ان کے دلوں کے اندر نیکیاں کرنے کا۔ یہ صحابہ، تابعین، تبع تابعین، بزرگان دین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی مبارک زندگیوں میں ہمیں ملتا ہے۔ سیدنا سرکار امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھو کیسا شوق، فرائض کی پابندی اپنی جگہ، لیکن روزانہ 1000 رکعت نفل نماز سیدنا سرکار امام زین العابدین ادا کیا کرتے تھے۔ کتنی رکعتیں؟ 1000 رکعت روزانہ۔ امام زین العابدین امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے روزانہ 1000 رکعت نفل پڑھتے تھے۔ کیسا شوق تھا انہیں عبادت کا، کیسا شوق تھا انہیں نیکیوں کا۔ اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں حکم دیا ہے، اگر ایک دوسرے سے آگے بڑھنا ہو تو فاستبقوا الخیرات، نیکی کرنے کے اندر آگے بڑھا جائے۔ مگر آج ہم اپنا جائزہ لے لیں، آج ہم معاشرے کا جائزہ لے لیں، نیکی کرنے میں کون کس سے آگے بڑھنا چاہتا ہے؟ آج تو لوگ گناہ کرنے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ وہ فلاں نے چھوٹا گناہ کیا ہے، اس سے بڑا گناہ تو میں کروں گا۔ یہ کیفیت ہے لوگوں کی، جبکہ انسان اگر کسی سے آگے بڑھے تو نیکی کے اندر، میرے آقا علیہ السلام کا ایک فرمان ہے، البر لا یبلا،
والذنب لا ينسى والديان لا يموت اعمل ما شئت کما تدین تدان. فرمایا نیکی کبھی پرانی نہیں ہوتی. البر لا یبلا، نیکی کبھی پرانی نہیں ہوتی. والذنب لا ينسى، گناہ کبھی بھلایا نہیں جاتا. والدیان لا يموت، اور جس نے بدلہ دینا ہے یعنی اللہ تبارک و تعالی، اسے کبھی موت نہیں آتی. اعمل ما شئت، اب تو جو چاہے وہ کر، مگر یاد رکھنا کما تدین تدان، تو جیسا کرے گا ویسا تیرے ساتھ کیا جائے گا. تو صحابہ کو جو شوق تھا وہ نیکیاں کرنے کا شوق تھا. صحابہ بہانے ڈھونڈتے تھے نیکی کرنے کے لیے. کیا ڈھونڈتے تھے؟ بہانے. حتیٰ کہ آپ پڑھیں صحابہ کی زندگی تو پتہ چلے گا. گھر پر بیٹھے تو اچانک اٹھے اور بازار گئے. پوچھا گیا بھائی بات کیا ہے؟ فرماتے اس لیے بازار گیا تاکہ چند لوگوں سے ملاقات ہو اور انہیں ہم سلام کریں، تاکہ سلام کے ذریعے پھر ہمیں نیکیاں ملے. بہانے تلاش کرتے تھے وہ نیکیاں کرنے کے لیے، بہانے. ایسا جذبہ تھا ان کے دلوں کے اندر نیکی کرنے کا، ایسا شوق تھا ان کے دلوں کے اندر نیکی کرنے کا. اور آج ہماری کنڈیشن یہ ہے کہ ہم گناہ کرنے کے لیے بہانے ڈھونڈتے ہیں. کیا کرنے کے لیے؟ گناہ کرنے کے لیے. بس بندے کو کوئی موقع ملنا چاہیے گناہ کے لیے. کل تک تو یہی سنتے تھے کہ صرف شادی کے موقع پر ہی ناچ کود ہوتا ہے، مگر اب دیکھیں اب تو بچہ پیدا ہو تو ناچ کود، بچے کا جنم دن آوے تو گانا باجا، جناب کی خود کی سالگرہ آئی شادی کی تو گانا باجا. یعنی لوگ موقع تلاش کرتے ہیں، بہانے تلاش کرتے ہیں گناہ کرنے کے لیے. یہ کنڈیشن. اور صحابہ کا حال یہ تھا کہ وہ نیکی کرنے کے بہانے ڈھونڈتے تھے، نیکی کے حوالے سے موقع تلاش کرتے تھے. مگر ہماری یہ کیفیت ہوئی کہ اب نیکیوں کے موقع تلاش نہیں کیے جاتے، اب تو گناہ کرنے کے لیے موقع تلاش کیے جاتے ہیں. مگر یاد رکھے انسان والذنب لا ينسى، گناہ بھلایا نہیں جائے گا. آپ کیا سوچتے ہو کہ آپ نے گناہ کر لیا بس کام ختم ہو گیا؟ کچھ نہیں ہونے والا. اس گناہ کو بھلایا نہیں جائے گا. اس کی سزائیں لوگوں کو دنیا میں بھی دی جاتی ہے اور مرنے کے بعد آخرت میں بھی اس کی سزا ملنی ہے. اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى. جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی اسے بھی اس کا بدلہ دیا جائے گا، اور جس نے ذرہ برابر گناہ کیا ہے اس کو بھی اس کی سزا دی جائے گی. اس لیے کہ ہمارے نیکیوں اور گناہوں کے جو معاملات لکھنے کی ذمہ داری ہے وہ ہم جیسوں کے ہاتھ میں نہیں ہے. ہم جیسوں کے ہاتھ میں ہوتی تو چل یار چھوڑ دے اس گناہ کو مت لکھ، چل یار مٹا دے فلاں گناہ لکھ دیا گیا. لیکن یہ ڈیوٹی اللہ نے اپنی نورانی مخلوق فرشتوں کے ذمے لگائی ہے. ہر بندے کے ساتھ نیکی اور گناہ لکھنے والے فرشتے موجود ہیں، اور جب بندہ کوئی نیکی کرتا ہے تو فرشتہ لکھ لیتا ہے، گناہ کرتا ہے تو اسے بھی فرشتہ لکھ لیتا ہے. اور کل قیامت کے دن جب رب کی بارگاہ میں بندہ حاضر ہوگا تو یہ گناہ کا دفتر بندے کو ہاتھ میں دیا جائے گا، اور پھر رب تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہوگا پڑھ تو اپنی زندگی کے اس نامہ اعمال کو. اور جب بندہ پڑھنے لگے گا تو یہ کہتا ہوا نظر آئے گا اس میں تو وہ ساری باتیں لکھ دی گئی جن باتوں کو میں نے لوگوں کی نگاہوں سے چھپ کر تنہائیوں کے اندر کیا تھا. اس وقت رب کا ارشاد ہوگا بندے تو لوگوں سے تو چھپ گیا تھا مگر تو یہ بھول گیا تھا یہاں جرم اور پاپ کرتے ہوئے تجھے کوئی دیکھے یا نہ دیکھے تیرا رب تجھے ضرور دیکھ رہا ہے. چھوٹے سے چھوٹے گناہ کے بارے میں بھی بندے سے قیامت کے دن پوچھ تاچھ ہوگی. تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے نیکی کا شوق پیدا کرے اپنے دل میں، گناہوں کے لیے بہانے نہ ڈھونڈے.
میں نے 2-4 جمعہ پہلے بھی عرض کیا تھا، بڑی کثرت کے ساتھ معاشرے میں گناہ۔ اللہ خیر فرمائے، کل تک تو صرف شادیوں کے موقعوں پر ہی ناچ کود تھا، اب تو بچے کے جنم دن پر ناچ کود، سالگرہ کے موقع پر ناچ کود، ہر جگہ گانا باجا، ہر جگہ۔ ایک ہی جگہ بچی ہے، کون سی جگہ؟ اب تو صرف جنازہ بچا ہے، جنازہ۔ بات کڑوی ہے مگر کہوں گا میں، اس لیے کہ حالات جب لوگوں کے اس قدر بگڑ گئے تو اب معاملات محبت سے حل ہونے والے نہیں ہیں۔ ایک جگہ بچی ہے جسے جنازہ کہتے ہیں، تو جب اتنا شوق چڑھا ہے تو پھر جنازے پر بھی تھوڑی دیر گانا باجا کر لیا جائے۔ جب انتقال ہوا گھر میں کسی کا تو 2 کو قبر کھودنے کے لیے بھیجا، 1 کو کفن لانے کے لیے، 1 کو فاتحہ کا سامان لانے کے لیے، تو 2 کو اسپیکر لانے بھیج دیا کرو۔ بھئی اب تو صرف جنازہ ہی بچا ہے نا، اور کون سی جگہ بچی ہے بتاؤ مجھے؟ جنازہ ہی بچا ہے نا، باقی ہر جگہ گانا باجا۔ اتنا شوق لوگوں کو گناہوں کا چڑھا، سمجھنا چاہیے جتنا اصلاح معاشرہ کے حوالے سے علماء کے بیانات ہو رہے ہیں، ذمہ داران کوششیں کر رہے ہیں، حالانکہ اب تو ذمہ داران بھی ایسے نہ رہے جو اس حوالے سے کوششیں کریں، اس لیے کہ وہ خود ان برائیوں کے اندر ملوث ہے، تو بھلا وہ کیا کوشش کریں گے؟ صرف ایک جگہ بچی ہے جسے جنازہ کہتے ہیں، تو پھر وہاں پر بھی یہ کام شروع کر دیا جائے۔ کتنی شرم کی بات، کتنے افسوس کی بات۔ گناہ کے لیے لوگ موقع تلاش کر رہے ہیں۔ یہ دسمبر کا مہینہ 2023، چند دنوں کے بعد اس سال کو ختم ہو جانا، اور پھر اس کے بعد 2024 آنا۔ ہم اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ لوگوں کی کنڈیشن یہ ہے کہ سال کے بدلنے پر بھی گانا بجا۔ جیسے ہی 31 دسمبر کی تاریخ ختم ہوتی ہے اور 1 جنوری کی تاریخ لگتی ہے، تو اس وقت بھی باضابطہ پہلے سے تیاریاں ہوتی ہے نئے سال کے نام پر، اور موج مستی، گانا باجا، ڈھول ڈھمکا، بے حیائیاں، بے شرمیاں، یہ ساری کیفیتیں، جبکہ ہم کو سمجھنا چاہیے یہ کام مسلمانوں کے نہیں، یہ یہود و نصارہ کے ہیں۔ ایک طرف تو ہم اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت فلسطین کے لوگ ظلم و ستم کی چکی کے اندر پھنس رہے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں فلسطینیوں پر ظلم کرنے والا کون؟ یہودی؟ یار جو یہودی مسلمانوں کا اتنا بڑا دشمن، اللہ قرآن میں فرماتا ہے یہ مسلمانوں کے کبھی نہیں ہو سکتے۔ اتنے بڑے دشمن ہیں، اتنے بڑے دشمن کہ اپنی انگلیوں کو مسلمانوں پر جب انہیں غصہ آتا ہے تو دانتوں میں چباتے ہیں۔ جو یہودی مسلمانوں کا اتنا بڑا دشمن ہے، ان کی ایجادات، چاہے رہن سہن ہو، چاہے ان کے طور طریقے ہو، چاہے ان کے معاملات ہو، آج ان ساری چیزوں کو مسلمان اپنی زندگیوں میں داخل کیے ہوئے ہیں۔ یہ سال کے ختم ہونے پر نئے سال کے نام پر معاذ اللہ بے حیائیاں کرنا، یہ جشن کا ماحول پیدا کرنا، یہ کام مسلمانوں کے نہیں، یہ یہودیوں کے ہیں۔ ہم 5 وقت نمازوں کے اندر ہر رکعت میں یہ دعا کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ کیا مطلب اس کا؟ خدا کی بارگاہ میں بندہ دعا کرتا ہے، مولا ہمیں سیدھے راستے پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تیرا انعام ہوا۔ وہ کون ہے؟ اللہ کا قرآن خود کہتا ہے وہ نبیین ہے، صدیقین ہے، شہداء ہے، صالحین ہے۔ آگے فرمایا گیا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کے راستے پر نہیں جن پر تو نے غضب فرمایا یا جو بہکے ہوئے ہیں۔
آپ قرآن کی تفسیر اٹھا کر کے پڑھیں تو پتہ چلے گا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کے اندر مغضوبی سے مراد یہودی ہے اور ولا الضالین سے مراد نصرانی ہے۔ یار 5 وقت نمازوں کے اندر ہر رکعت میں جن لوگوں کے راستے پر نہ چلنے کے حوالے سے بندہ خدا کی بارگاہ میں دعا کرتا ہو، اور حال یہ ہے کہ انہی کے طریقے پر نماز کے باہر بندہ عمل کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ بھئی سمجھ رہے ہو آپ میری بات؟ یہ کام مسلمانوں کے نہیں، یہ یہودیوں کے۔ نماز میں تو ہم پناہ مانگ رہے ہیں کہ ان لوگوں کے راستے پر نہ چلا جن پر تو نے غضب فرمایا۔ مفسرین فرماتے اس سے مراد یہود و نصارہ ہے۔ ایک طرف پناہ مانگی جائے، دوسری طرف انہی کے طریقوں پر چلا جائے۔ ہماری ذمہ داری بنتی ہے دوستو، نیکیاں کریں، نیکیاں۔ اگر آپ کو بہانے تلاش کرنے ہو یا موقع تلاش کرنے ہو تو پھر نیکیاں کرنے کے موقع تلاش کیے جائیں۔ بڑی مختصر سی زندگی ہے یہ، کیا ہے؟ اب وہ غیروں کا کام ہے، وہ جانے، کم سے کم ہم اپنے لوگوں کے اندر تو سدھار کریں۔ یہ جے پور جانا، دلی جانا، کون جا رہا ہے؟ ہمارے بچے، ہمارے بھائی، ہمارے گھر کے لوگ، ہمارے خاندان والے وہاں جا کر کے موج مستی کرتے ہیں۔ یعنی یہاں دل نہیں بھرا لوگوں کا گناہ کرتے کرتے، تو اب دوسرے شہروں میں جا کر کے گناہ کرو گا۔ تو ہم دوسروں کی بات کیا کریں، ہماری کم سے کم ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنوں کے اندر سدھار پیدا کریں۔ غیر کرتا ہے، غیروں کے یہاں یہ ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے جو یہ زندگی دی ہے، ان کا تو خیر عقیدہ ہی نہیں ہے، وہ تو اللہ کو مانتے ہی نہیں ہے، مگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں یہ جو زندگی ملی ہے یہ صرف انجوائے کرنے کے لیے، موج مستی کرنے کے لیے زندگی ملی ہے۔ اسی وجہ سے ان کے یہاں حلال حرام، جائز ناجائز کی کوئی تمیز نہیں، بس مستی ہونی چاہیے، موج ہونی چاہیے، کھیل کود ہونا چاہیے، چاہے جیسے ہو، یہ ان کا تصور۔ مگر ہمارے یہاں یہ نہیں ہے۔ ہمارے یہاں تو اللہ کا قرآن ہمیں یہ پیغام دیتا ہے، تجھے زندگی موج مستی کے لیے اللہ نے نہیں دی، تجھے زندگی اللہ نے اپنی عبادت کے لیے دی ہے۔ یہ زندگی آخرت کے لیے کھیتی بونے کی جگہ ہے۔ کیا بونے کی جگہ؟ اب جیسی کھیتی آپ بو گے قیامت میں ویسا آپ کو پھل ملے گا۔ بھئی اگر کوئی آلو کی کھیتی بوئے گا تو اسے امرود تو نہیں مل پائے گا نا، آلو ہی ملنے والا ہے۔ تو جیسی کھیتی ہم دنیا کے اندر بوئیں گے، جیسے اعمال دنیا کے اندر کریں گے، پھر ویسا ہی قیامت کے اندر پھل ملنے والا ہے۔ تو وہ غیروں کا کام ہے، یہ کام ہمارے نہیں ہے۔ اور آپ دیکھیں بھئی یہ مہینے، یہ سال آج تو شروع نہیں ہوئے، مگر آپ بتائیں کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی اس طریقے سے مبارکبادیاں دی؟ صحابہ، تابعین، تبع تابعین، بزرگان دین، ان کی زندگیوں میں بھی تو یہ سال آئے ہوں گے، یہ مہینے اور یہ دن آئے ہوں گے۔ جبکہ بندے کو سمجھنا چاہیے سال کا ختم ہونا اور دوسرے سال کا آنا یہ خوشی کا موقع نہیں ہے، اپنے آپ کے لیے فکر مند ہونے کا موقع ہے کہ زندگی میں سے آج ایک سال اور ختم ہو گیا۔ حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بندے سے پوچھا تیری عمر کتنی ہے؟ اس نے کہا حضرت 60 سال۔ حضرت فضیل بن عیاض اس سے کہتے 60 سال ہو گئے تجھے اپنی موت کی طرف اور اللہ کی طرف بڑھتے ہوئے، اپنی قبر کی طرف بڑھتے ہوئے، ان قریب تو وہاں پہنچنے والا ہے۔ جیسے ہی حضرت فضیل بن عیاض نے اس سے یہ کہا تو اس نے فوراً پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون، اور گھبرا کر کے پوچھا حضرت اب بچی ہوئی زندگی کے اندر مجھے کیا کرنا چاہیے؟ فضیل بن عیاض کہتے ہیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کی نافرمانی والے کاموں سے بچ، جن کاموں کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے ان کاموں کو کر، تاکہ یہ جو 60 سال کی تو نے زندگی گزاری ہے اس زندگی کے اندر بھی اگر تجھ سے کوئی جرائم ہوئے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو معاف فرما دے۔ تو ہر ایک لمحہ، ہر ایک دن، ہر ایک ہفتہ، ہر ایک مہینہ ہم اپنی موت کے قریب جا رہے ہیں، اپنی قبر کے قریب جا رہے ہیں۔ دوست، سال گزرنے پر خوشیاں نہیں منائی جاتی، اپنے آپ کا محاسبہ کیا جاتا ہے
30 سال گزر گئے میرے دامن میں کوئی نیکی نہیں، 50 سال گزر گئے میرے دامن میں گناہوں کے سوا کوئی نیکی نہیں۔ یہ ساری کیفیتیں ہونی چاہیے۔ آپ مجھے بتائیں، اگر کسی بندے کو سزا سنائی گئی کہ اسے دلی لے جا کر کے پھانسی دو، کہاں لے جا کر؟ دلی لے جا کر مکرانہ سے روانہ ہوا، ٹرین نکلی کچامن پہنچی، کچامن سے نکلی پھلیرا پہنچی، پھلیرا سے نکلی جے پور پہنچی، کئی اسٹیشن آئیں گے نا بیچ میں۔ آپ مجھے بتائیں کہ ہر اسٹیشن پر لوگ ہاتھوں میں پھول مالا لے کر کے اس طور پر خوشی منائیں گے کہ آپ اپنی موت کے ایک اسٹیشن اور قریب پہنچ گئے، ایک اسٹیشن اور قریب پہنچ گئے، اس طرح خوشی منائے گا؟ بلکہ اسے احساس ہوگا اب مجھے میرے انجام تک پہنچنے کے اندر اتنا سا وقت اور بچا ہے، اتنا سا وقت اور بچا ہے، اتنا سا وقت اور بچا ہے۔ جیسے جیسے وہ منزل کی طرف بڑھے گا فکر بڑھتی جائے گی۔ تو یار ہم بھی تو ہماری موت کے قریب ہو رہے ہیں، تو موت کے قریب بندہ ہوئے تو کیا اسے زیب دیتا ہے کہ وہ موج مستی کرے؟ جیسے جیسے قبر کے قریب بندہ ہو تو کیا اسے زیب دیتا ہے کہ وہ اللہ رسول کی اور نافرمانی کرے؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ انسان فکر مند ہو۔ 1 سال زندگی کا اور چلا گیا۔ آخری بات دیکھو، یہ مختصر سی زندگی ہے، پتہ نہیں یہ جلنے والا چراغ کب بجھ جائے۔ ہمارے درمیان رہنے والے جناب حاجی اور حافظ مرحوم نیاز محمد صاحب اپنے حافظ جی، کوئی سوچ سکتا تھا؟ کسی کے ذہن پر یہ خیال گزرا تھا کہ ہمارے درمیان رہنے والا وہ بندہ چند ہی لمحوں میں ہمارے درمیان سے چلا جائے گا؟ سمجھ رہے ہو؟ تو یہ انسان کی زندگی ہے، پتہ نہیں کب کون اس دنیا سے کیسے کہاں چلا جائے۔ اس لیے خدا را ان لمحوں کی قدر کرو، دعا کرو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، آخرت کی منزلوں میں اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد وہ یاد بڑے آتے ہیں۔ اب وہ آواز جو کبھی وضو خانے میں گونجتی تھی اور کبھی صفوں کے اندر بچوں کو سمجھاتے ہوئے گونجتی تھی، ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی وہ آواز۔ تو کچھ لوگ ہیں یاد بڑے آتے، بڑی محبتیں رکھتے تھے ہم سے بھی وہ، اور خیر دعا کرتا ہوں میں دل سے اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ ہم جو قادری مسجد میں لگے آج کے تقریباً 9 سال پہلے، اس میں ان کی بھی بڑی کوششیں رہی ہیں، ان کی بھی بڑی خواہش تھی کہ میں یہاں پر امامت کے لیے آؤں، خوب انہوں نے کہا۔ خیر دعا کریں، اور میں گزارش کروں گا ان کے گھر والوں سے، صرف 8 10 12 دن نہیں بلکہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے ہمیشہ ہم اپنے مرحومین کو یاد رکھیں۔ یہ نہیں کہ 4 10 دن 12 15 دن تو یاد رکھا اور پھر اس کے بعد لوگ بھول گئے۔ یہ بھی قوم کا مزاج بن گیا، اپنے مرنے والوں کو کچھ دن تک تو لوگ یاد رکھتے ہیں، پھر ایسے بھولتے ہیں ایسے بھولتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس نام کا کوئی دنیا میں بھی آیا تھا۔ اس لیے ہر بندے کی ذمہ داری بنتی ہے، کسی کی ماں دنیا سے چلی گئی، کسی کا باپ چلا گیا، کسی کا بھائی اور کسی کی بہن دنیا سے چلی گئی ہے، اپنے مرحومین کو یاد رکھے، زیادہ سے زیادہ ان کے لیے ایصال ثواب کرنے کی کوشش کرے، اور آپ روزانہ نہ جا سکو تو اپنا معمول بنا لو، ہر جمعرات یا جمعہ کو تو ضرور قبرستان جاؤ، اپنی والدہ کی قبر پر بھی حاضری لگاؤ، اپنے والد کے قبر پر بھی حاضری لگاؤ۔ اتنے بھی بزی نہیں ہو گئے لوگ کہ ان کو صرف جمعہ یا جمعرات کو بھی اتنا وقت نہ ملے کہ وہ اپنے ماں باپ کی قبر پر جا نہ سکے۔ ہم مانتے ہیں لوگ بزی ہو گئے، مگر اتنا بھی بزی نہیں ہو گئے کہ جمعرات یا جمعہ کو وہ قبروں پر جا کر کے فاتحہ بھی نہ پڑھ سکے۔ آج اگر آپ اپنے ماں باپ کی قبر پر جاؤ گے تو کل تمہارے دنیا سے چلے جانے کے بعد تمہاری اولادیں بھی تمہاری قبروں پر جائیں گی۔ اور میں تو لوگوں سے ہر جگہ مشورہ دے کر کے کہتا ہوں، کیا ہی بہتر ہو، جاؤ
اکیلے مت جاؤ، اپنے بچے کو ساتھ لے کر کے جاؤ، اور اگر پوتا بڑی عمر کا ہے تو اسے ساتھ لے کر کے جاؤ، تاکہ جب یہ چھوٹے بچے تمہارے ساتھ قبرستان جائیں گے تو ان کو بھی پتا رہے گا یار ہمارے دادا کے انتقال پر باپ روزانہ قبرستان جاتا تھا، تو آج باپ کا انتقال ہو گیا ہے تو میں اپنے بیٹے کو لے کر کے روزانہ اپنے باپ کی قبر پر جاؤں، نقصان اس میں کچھ نہیں ہونے والا۔ میرے آقا فرماتے جو پابندی کے ساتھ اپنے ماں باپ کی قبروں کی حاضری دینے کے لیے جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بیٹے کی مغفرت فرما دیتا ہے، اور جب وہ بیٹا انتقال کر کے قبر میں چلا جائے گا تو اس کی قبر پر فاتحہ پڑھنے کے لیے کوئی آئے یا نہ آئے، یہ ماں باپ کی قبر پر جاتا رہا تھا، اس کی برکتیں اللہ یہ عطا فرمائے گا کہ اس کی قبر پر رحمتیں نازل کرنے کے لیے اللہ اپنے فرشتوں کا نزول فرمائے گا۔ تو یہ برکتیں ان لوگوں کو ملتی ہے جو ماں باپ کی قبروں پر جاتے ہیں۔ تو خیر ہماری ذمہ داری بنتی ہے مرحومین کو بھی یاد رکھیں، دعا کرتے رہے وقتاً فوقتاً۔ ایک صاحب اور تھے جناب مرحوم حاجی رمضان صاحب، بڑی خدمتیں کی انہوں نے بھی مسجد کیا۔ کون یاد کرتا ہے بتاؤ؟ کوئی یاد نہیں کرتا کسی کو، تو کبھی کبھار ہم ہی یاد کر لیتے ہیں۔ حاجی رمضان صاحب تھے یا نہیں تھے؟ خزانچی صاحب قادری مسجد کے، بڑی خدمتیں کی، وقت بھی خوب دیا، ہر اعتبار سے وہ مسجد کے لیے لگے رہتے تھے۔ ایک صاحب اور تھے مرحوم شوکت صاحب، سمنی گڑھ، جب بھی ان سے کہا جاتا مسجد کے کسی کام کے حوالے سے، لائٹ وغیرہ کا جو معاملہ رہتا، بندہ سارے کام چھوڑ کر کے فوراً دوڑا چلا۔ خیر دعا کرے، میں دعا کرتا ہوں انہوں نے مسجدوں کی خدمت کی، اللہ مسجد کی خدمت کے صلے کے اندر ان کی اعلیٰ ترین مغفرت فرمائے۔ خیر جو کچھ کہا گیا اس پر عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، کلمہ شریف پڑھ لیں بلند آواز سے، لا الہ الا اللہ۔